اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ باپا آپ کو کن کن مشائخ کرام سے خلافتیں حاصل ہیں؟ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی، وقار الملت مفتی وقار الدین صاحب، مفتی اعظم پاکستان بھی جسے ہم کہتے ہیں، حضرت علامہ مفتی قاضی عبد الرحیم بستوی مدینۃ المرشد بریلی شریف میں آپ قاضی تھے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر جنہوں نے کئی سال فتوے لکھے، ان کی بھی الحمدللہ شفقت ہے۔ مفتی محمد اعظم رضوی، انہوں نے بھی خلافت سے نوازا۔ پھر خواجہ علم و فن خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ دامت برکتہم العالیہ، یہ وہ عالم ہیں کہ شاید دنیا میں واحد ہیں توقید کے ماہر، علم توقید کے، سنا یہی کہ اب ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی ہند کے ہیں۔ سید حسینی میاں شاہ صاحب، یہ تاجپور شریف کے بزرگ ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ پھر الحاج مفتی عبد الحلیم صاحب، یہ تو میرا آقا و مولا، میرے سرپرست، اور جو کہوں وہ کم ہے، بہت شفیق بزرگ ہیں یہ تاجپور شریف کے، انہوں نے بھی نوازا ہے۔ مفتی فیض احمد اویسی جو کہ صاحب تصانیف کثیرہ مشہور بزرگ ہیں، حال ہی مثال پایا انہوں نے۔ پھر ہمارے قطب مدینہ کے شہزادے مولانا فضل الرحمان مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی، حضرت مولانا اللہ بخش نیر، حضرت مولانا قاری امانت رسول پیلی بھیت والے، حضرت مولانا عبدالسلام فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ منظور احمد فیضی صاحب، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان حضرات کی برکتوں سے مجھے متمتع کرے، ان کے حسن زن پر پورا اترنے کی سعادت بخشے۔ تحریری طور پر باقاعدہ اسانید وغیرہ؟ ہاں، تقریباً یہ تحریری طور پر ہی مجھے خلافتیں ملی ہیں۔ شارح بخاری سے تو مجھے بہت کم واسطوں سے ملی ہے، اعلیٰ حضرت کی اجازت میں۔ چلو، آپ نے پھر کس سن میں جو ہے وہ مرید کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا؟ کافی عرصہ ہو گیا مجھے سلسلہ شروع کرتے ہوئے۔ حضرت مولانا عبدالسلام فتح پوری نے 79 میں جب میں کولمبو گیا تھا، وہاں پہلی ملاقات ہوئی، وہ 10 ربیع الاخر تھی، 10 تاریخ کو میری ظہر میں ملاقات ہوئی۔ پھر روز پاک کی 11ویں کی شب آ گئی، اس میں حنفیہ میمن مسجد میں ظہر میں ملاقات ہوئی۔ پھر بڑی رات کو کہیں محفل غوث اعظم سجی، انہوں نے اچانک مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں۔ میں تو چونکا، تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ رات بار بار ملتی نہیں ہے، اس پاک کی رات ہے 11ویں شریف کی، خلافت بھی دی، اور فرمایا کہ میں چونکہ وکیل بھی ہوں سید قطب مدینہ کا، تو میں اس کی بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی لکھ کر دی تھی خلافت مجھے، کافی بزرگوں سے ان کو خلافت حاصل تھی۔ اور یہ حضرت شیر بے شہل سنت مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خلیفہ اعلیٰ حضرت تھے، ان کے مرید تھے، ان سے بھی خلافت تھی، مفتی اعظم ان سے بھی تھی، سید قطب مدینہ سے بھی تھی، ماررہ شریف کی بھی کہ بس خلافت تھی، مختلف خلافتیں دی، تو ساری انہوں نے کہا کہ مجھے جو جو ملی ہے وہ میں نے آپ کو سب دی۔ تو خیر میں تو گھبرا گیا، میرے لیے تو یہ بالکل یعنی کہ نئی چیز تھی اور کبھی اس طرف توجہ تو تھی نہیں، تو میں نے بھی اپنے دوست جو مدینہ منورہ میں ہوتے تھے ان کو لیٹر لکھا کہ سید قطب مدینہ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایسا ایسا ہوا، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو سید قطب مدینہ سے پوچھ کر، حضرت مکتوب لکھتے نہیں تھے ان دنوں کیونکہ وہ ہاتھوں پر بھی راشا ہوتا تھا اور کافی ذوف تھا، تو لکھ کر وہ جو اسلامی بھائی تھے ہمارے، انہوں نے حضرت سے پوچھ کر حضرت نے جو لکھوایا کہ ان کو بولو کہ وہ جو خلافت دی ہے تو وہ درست ہے، ان کی بیعت درست ہے، اور یہ بھی لکھو الیاس کو کہ اگر تمہارے سلسلے میں کوئی ایک مرید بھی ہدایت پا گیا تو تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس طرح کے کچھ حضرت نے لکھوائے تھے۔ حضرت جب تک حیات تھے تو میں نے کوئی مرید نہیں کیا، تو حضرت کے سلسلے میں داخل کرتا تھا۔ حضرت جب وصال پا گئے نا تو پھر ہم نے مشورہ کیا کہ عباس صاحب نے کہا کہ تم پیری مردی شروع کرو۔ میں کیسے کروں، میری تو کوئی اس وقت تو کوئی ظاہر پوزیشن بھی نہیں تھی ایسی جیسی اب شہرت ہے، لیکن وہ کر کہا کہ آپ شروع کریں۔ پھر آہستہ آہستہ دل کھل گیا، پیری مریدی کا سلسلہ چل پڑا۔ حضرت مولانا قاری امانت رسول دامت برکاتہم العالیہ پیلی بھیت شریف والے بہت شفقت فرماتے، تو ان سے میں نے سنہری جالیوں کے روبرو خلافت حاصل کی تھی۔ میں نے کہا آپ کے پاس بہت خلافتیں ہیں، بہت فیض لوٹا ہے، مجھے دو۔ میں نے خود ان سے درخواست کی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر سنہری جالیوں کے سامنے سرکار کے مواجہ اقدس میں کھڑے ہو کر
मुझे खिलाफत और इजाजतें दी जो इनको हासिल थी। मेरी बड़ी हौसला अफजाई फरमाई इन्होंने। तो ये 2 खिलाफतें उस वक्त मेरे पास थी। ये बरेली शरीफ में जब हम हाजिर हुए थे ना, तो वो इम्तिहान देने के लिए आए होंगे, इनकी मेरी मुलाकात हो गई थी 91 में शायद, या पता नहीं इसके बाद हुई थी। तो आपका जो है वो मुरीद बनाने का जहन ये क्यों बना? तो मुरीद बना लिया इसीलिए कि वो दीन की खिदमत में इसमें आसानी रहती है, पीर की बात जल्दी मानी जाती है, और इस तरह इनसे दीन के काम में मदद किया जाए। फिर दावत इस्लामी बन गई तो ये जहन बना मेरा कि एक दिन का बच्चा भी ना छोड़ा जाए, गोश्त पाक कदमों में डाला जाए, क्योंकि बहुत नाजुक दौर है। ये जब बच्चा ही बड़ा होगा, चाहे मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे को भी उमूमन पता होता है कि किसका मुरीद हूँ। तो जब उसको ये पता चलेगा कि भाई ये दावत इस्लामी और ये सब इमाम वाले ये हमारे पीर साहब से मुंसलिक हैं, वाबस्ता है, और ये दावत इस्लामी हमारे पीर साहब की है, तो इंशाअल्लाह ये कि उसके ईमान की हिफाजत का भी सामान होगा, और वो इस तहरीक के लिए भी हो सकता है कि कोई मदनी काम कर जाए। और ये देखा भी है कि सिलसिले में दाखिल होने के बाद वो मतलब एक दावत इस्लामी को फवायद बहुत हुए। जब भी दावत इस्लामी के लिए आड़े वक्त भी आए, लेकिन यही तरीक़त की वजह से दावत इस्लामी को नुकसान जो बहुत कम से कम हुआ है। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे